کو مسلط کیا گیا جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکیم سعید صاحب ہم سب جانتے ہیں, ان کو 1995 میں انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ بر صغیر ہند و پاک کے اندر یہودی لابی نے بندہ چن لیا ہے. اب یہ 1995 میں حکیم سعید صاحب کہہ رہے ہیں. 2000 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے لیکچر میں کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر اس خطے کے لیے جس شخصیت کا چناؤ کیا گیا وہ عمران خان ہے. عبدالستار ایدی 2005 میں ان کا انٹرویو موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلا کر بٹھا کر کہا گیا کہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو, اور جو کہنے والے تھے وہ سارے اسی لابی کے لوگ تھے. تو آج بھی اگر قوم کی آنکھیں نہ کھلیں, آج بھی قوم کو پتہ نہ چلے, اور یہ جو 5th جنریشن وار ہے نا, یہ 5th جنریشن وار ہے ہی یہ. جو گوئبلز تھا جو ہٹلر کے ساتھ ہوتا تھا, ہٹلر بڑا پاپولر تھا کیونکہ اس کی پروپیگنڈا مشین بہت پاپولر تھی, اس کو ڈیل کرنا آتا تھا, اور اس پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ہٹلر کو جرمنی پر مسلط کیا گیا, اور جرمنی پھر 70 سال سیدھا نہیں ہو سکا تھا. آج پاکستان کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے. آج پاکستان کے خلاف یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو قراردادیں امریکہ میں آ رہی ہیں, یورپین یونین میں آ رہی ہیں, برطانیہ میں آ رہی ہیں, وہ کس بات پر آ رہی ہیں؟ پاکستان میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جس کے اوپر ہر کوئی قرارداد دے رہا ہے؟ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ان کا ایسٹ ہے جس کی نشاندہی حکیم سعید, ڈاکٹر اسرار, عبدالستار ایدی کر گئے. وہ اپنے ایسٹ کو بچانے کے لیے یہ سارے ممالک اکٹھے ہوئے میں ہیں. اور اگر یہ ممالک جو ہیں ان کو ظلم اتنا ہی برا لگتا ہے تو غزہ کے خلاف کیوں نہیں کوئی قرارداد آتی ان ملکوں کے اندر؟ فلسطین کے اوپر کوئی قرارداد کیوں نہیں آتی ان ممالک کے اندر؟ تو یہ آپ پارٹی کا ہراول دستہ ہیں, آپ کا یہ کام ہے کہ آپ یہ سوال ایک ایک یہاں کے بچے, بوڑھے, بزرگ سے کریں, ہماری محترم خواتین کے ساتھ کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان ممالک جن کی ہر کوئی بات کر رہا ہے, ان ممالک میں جو مسلمانوں پہ ظلم ٹوٹ رہا ہے, جو شام, عراق, لیبیا, مصر میں ہو رہا ہے, اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوتی. اور ان تمام ممالک جن کے میں نے نام لیے, شام, عراق, لیبیا, مصر, یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہا گیا کہ عرب سپرنگ آ رہی ہے. 2005-6 میں یاد کریں, کہا گیا کہ جی ادھر عرب سپرنگ آ رہی ہے. تحریر سکوئر, کہ جی تحریر سکوئر سے ادھر ڈی چوک, ادھر تحریر سکوئر, کہ ایک ایسی جو ہے یہاں سے تحریک چل رہی ہے جو ان ملکوں کی قسمت بدل دے گی. آج ان ملکوں کے نوجوانوں کی قسمت کا کوئی پتہ نہیں, آج ان ملکوں کی قسمت کا کوئی پتہ نہیں. تو جو کھیل شروع کیا گیا وہی کھیل پاکستان میں شروع کیا گیا. اور پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ جیسی غیور عوام بیٹھی ہے جو کھڑی ہو گئی ان سازشوں کے خلاف. آج ہمیں پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دینا, ہم نے پاکستان کو شام, عراق, لیبیا, مصر نہیں بننے دینا. اور پاکستان کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, ورنہ یہ جو بارڈرز کراس کر کے جو حملے کیے گئے, جس طرح جو کچھ آج ہم فلسطین اور لبنان میں دیکھتے ہیں, ان ملکوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے بارڈر محفوظ نہیں ہیں. ہمارے اوپر انڈیا نے 4 جنگیں مسلط کی. جب سے ہم ایٹمی قوت بن گئے دھمکیاں تو لگاتا ہے, ہمارا بارڈر کراس نہیں کر سکتا. یہ ہمارا اللہ کا کرم ہے کہ ہم پہ ایک اتنی بڑی رحمت ہو گئی. اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی جو مجھے سزا ملے گی وہ میرے اقتدار کو مجھ سے چھین کر لی جائے گی, لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے میں کوئی بھی سزا بھگتنے کو تیار ہوں. اور آج ایٹمی قوت پاکستان کی سرحد تو کوئی عبور نہیں کر سکتا, لیکن
پاکستان کے اندر سے سازشیں کی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر سے میر جعفر اور میر صادق پیدا کیے جاتے ہیں، پاکستان کی نظریاتی اور بنیادی اساس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، آپ لوگ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، آپ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں کہ کے پی کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت اتنی دیر سے نہیں ہے، لیکن آپ پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہیں، آپ پارٹی کے اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں جس نظریے کو قائد اعظم لے کے چلے، جس نظریے کا خواب علامہ اقبال نے دیا، جس کی تعبیر قائد اعظم نے دی اور جس کی تکمیل نواز شریف اور مسلم لیگ نواز نے کی۔ باقی صوبوں میں ہماری حکومتیں آتی رہیں، کے پی کے اندر آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ میں سندھ جاتا ہوں، میں وہاں کے دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ، میں سمجھتا ہوں، خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، پاکستان کے مقصد کے لیے ایک ایسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے پاکستان بنایا، جس نے پاکستان کو مضبوط کیا، جس نے پاکستان کو شام، عراق، لیبیا، مصر نہیں بننے دیا۔ 16 ماہ کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، ہر ایک نے کہا کہ اگر وہ حکومت نہ لیتے تو ہم 2/3 میجورٹی سے آتے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اگر وہ حکومت نہ لیتے تو پاکستان کا حال سری لنکا جیسا ہوتا، پاکستان کا حال شام، عراق، لیبیا، مصر جیسا ہوتا، اور اللہ نہ کرے ہمارا حال تو اس سے زیادہ برا ہوتا اگر ہم وہ قدم نہ اٹھاتے، کیونکہ یہاں پر لسانیت کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ وہ تقسیم ہونی تھی، وہ خانہ جنگی ہونی تھی، وہ خون خرابہ ہونا تھا کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ ہل کے رہ جانی تھی۔ تو اس وقت ہم نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی قربانی دی اس ملک کے لیے۔ آج وفاق میں جو ہماری حکومت ہے، اور امیر مقام صاحب کے بارے میں جو یہاں پہ کہا گیا کہ ان کو آپ محدود کریں کے پی کے تک، یہ تو ان کے مخالفین بھی وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کو محدود کریں۔ تو امیر مقام جیسے دوست اور ساتھیوں کی ضرورت اس وقت پاکستان کو ہے۔ آپ کو گھر کا قلعہ آپ دوستوں نے سنبھالنا ہے۔ جس امیر مقام کو میں جانتا ہوں، یہ صبح سے رات تک نکلے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی چیز پہ وہاں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپ کے حقوق کے لیے۔ اس وقت حکومت کا ایشو کیا ہے؟ جب دوبارہ ہماری حکومت بنی تو آئی ایم ایف، جس کی اگر ہم ڈیل نہ کرتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 2016 میں آئی ایم ایف کو پی ایم ایل این کی حکومت نے خیر بات کہہ دیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے 2016 میں آئی ایم ایف پروگرام کا پاکستان میں خاتمہ کر دیا تھا اور پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ آج یہ پوچھنے کی بات ہے کہ 2018 میں آنے والی وہ حکومت جو کہتی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گا، عمران خان کہتا تھا، لیکن میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا،